السلام علیکم ناظرین، ابو کھٹانہ آپ سے مخاطب ہوں اور ایک نماز جنازہ کی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ نماز جنازہ کی ویڈیو سابق صدر تنظیم مغلیہ تحصیل کھوئیرٹا، سابق AEO ماسٹر منیر حسین مغل، سیور کھوئیرٹا، آزاد کشمیر، ان کی زوجہ محترمہ اور ظاہر مغل، سراج مغل، سہیل مغل، UAE، شہزاد مغل، بلال مغل، عادل مغل کی والدہ کی نماز جنازہ کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور ہم ماسٹر منیر حسین مغل کی زوجہ محترمہ، ظاہر مغل، سراج مغل، سہیل مغل، شہزاد مغل، عادل مغل، بلال مغل سے اظہار افسوس کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کی بخشش مغفرت فرما کر جنت میں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرمائے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. آمنت بالله صدق الله العظيم. سبح خاص سے گزارش ہے کہ آپ نے اپنے گھر پہ بیٹھ جائیں. ہمارے پاس کثیر تعداد میں علماء کرام اور سب کے طور پر سب کے وقت کے لیے حضرت علامہ حافظ عمر صاحب سے گزارش کے بعد تشریف لیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله العظيم. ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود سے پڑھیں محبت کے ساتھ. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین. قابل صد تکریم معزز سامعین ذی احتشام، اللہ رب العالمین جل جلالہ کا بے حد شکر و احسان ہے جس ذات باری تعالیٰ کی توفیق سے ہم سبھی عزت مآب محترم المقام جناب ماسٹر محمد منیر حسین صاحب کی اہلیہ محترمہ کی نماز جنازہ میں شریک ہیں. اللہ کریم جل جلالہ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور مرحومہ جو دار فنا سے دار بقا کی طرف سفر کر رہی ہیں، اللہ کریم ان کا یہ سفر ان کے لیے آسان کرتے ہوئے اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے، اور اللہ کریم محترم ذی وقار ماسٹر منیر صاحب، ان کے بچوں لاحقین پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور صبر کے بدلے میں اجر جزیل عطا فرمائے. ذی وقار احباب گرامی القدر، جنازہ بذات خود ایک بہت بڑی نصیحت ہے کہ جب نظروں کے سامنے ہمارے ہی معاشرے میں ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگوں کا جنازہ نظروں کے سامنے ہوتا ہے تو یہ اعلان کر کے اس دنیا کی حقیقت کو بتا رہا ہوتا ہے کہ لوگوں، اگر اس دنیا جس میں تم رہ رہے ہو اس کی حقیقت کو اور اس کے انجام کو اگر دیکھنا چاہتے ہو تو وہ تمہاری نظروں کے سامنے پڑا ہوا ہے. اور جب تم اس دنیا کی چند روزہ رنگینیوں کو دیکھ کر ان کی محبت میں خدا اور مصطفیٰ سے بیگانہ بنے بیٹھے ہو اور دنیا
कमाने के चक्कर में सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर रात तक तुम्हारा वक्त गुजर रहा है। उस दुनिया की हकीकत इतनी है और जिस दुनिया की तुम्हें खबर नहीं है। अल्लाह अकबर की सदाए दिल नवाज भी तुम्हारे कानों में जू तक नहीं नींदती है कि अल्लाह के हुजूर हाजिरी का वक्त आ गया है। उस दुनिया की मिसाल देते हुए ताजदार कुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि लोगों, दुनिया की जिंदगी इतनी है कि जैसे एक भरे हुए समंदर में तुम सुई डुबोते हो और जितना पानी सुई लेकर निकलती है वो ये दुनिया है, और बाकी वो समंदर जिसकी इंतहा नहीं है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया वो आखिरत की जिंदगी है। आइए लोगों, हम आहद करते हैं कि इन जनाजों को देखकर जितनी चंद रोजा जिंदगी के लिए मेहनत कर रहे हैं, इससे बढ़कर उस जिंदगी के लिए मेहनत करेंगे जहां जाकर हमने हमेशा रहना है। कब्र मुझे और आपको भी दरपेश है। कोई दुनिया का इंसान मौत से बच नहीं सकता है, और कायनात के किसी बड़े महल से निकले या गरीब की झोपड़ी से निकले, हर निकलने वाले रास्ते का इख्तिताम जाकर कब्रिस्तान में होता है। अल्लाह करीम हमें अपने हालात को सुधारने और फिक्र आखिरत के साथ साथ इस मकाम से पहले सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। मैं अपने बरादर अकबर मोहतरम साबकियों और हमारी हर दिल अजीज शख्सियत मोहतरम मास्टर मोहम्मद मनीर हुसैन मुगल साहिब और उनकी पूरी फैमिली से तज़ियत के साथ अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करता हूँ कि अल्लाह करीम हमारी बहन साहिबा की कब्र पर अपनी करोड़हा अनवार तजल्लियात की बरसात करते हुए इन्हें जवार रहमत में जगह नसीब फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। हमारी बहन इस घर में वक्तन फ़वक्तन आना जाना होता था। अच्छे इखलाक की मालिक और मेहमान नवाज। और सुन लीजिए कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि वज़नी नेकियों में हुस्न इखलाक जो है ये सबसे वज़नी नेकी है। हज़रात मोहतरम, इस मकाम पर वादी अबरार का नहीं कश्मीर का इल्मी सरमाया कादी साहब की सूरत में मौजूद है। मैं पैगाम के तौर पर, क्योंकि उनके दरमियान और आपके दरमियान आयल होना मुनासिब नहीं है, ये मुस्कुरा कर किसी को मिलने से हज़रात मोहतरम कोई खर्च नहीं होता। अगर खंदा पेशानी से आप अगर मुलाकात किसी के साथ करेंगे, उसका दिल खुश हो जाएगा, तो आपका मालिक हकीकी जो है वो आप पर खुश हो जाएगा। तो सवाल किया गया नबी पाक अलैहिस्सलाम से कि सबसे अच्छा अमल कौन सा है, तो आपने फरमाया कि नमाज को अव्वल वक्त में अदा करने वाला अमल अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब है। फिर पूछा इसके बाद कौन सा अमल अल्लाह को ज़्यादा महबूब है, तो सरकार ने फरमाया बिर्रुल वालिदैन, अपने माँ बाप के साथ उसने सलूक करना वाला अमल, ये अल्लाह को बहुत महबूब है। और तीसरे नंबर पर सरकार ने इरशाद फरमाया जिहाद फी सबीलिल्लाह। ये सन 2 हिजरी से लेकर आज तक जिहाद उम्मत मुसलमा पर मुख्तलिफ अदवार में किसी न किसी सूरत में फर्ज चला आ रहा है। और इस एक तो मैदान जंग में दुश्मन के साथ मुकाबला करना, एक अपने नफ्स के साथ मुकाबला करना, ये नफसानी ख्वाहिशात को क्रश करना, कुचलना, ये बड़ा जिहाद है। आइए हम अपनी ज़बान, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हुए जनाब हम आज के बाद ऐद करें कि हम इंशाअल्लाह दूसरों के लिए राहत, शादमानी, खुशियों का सामान बनेंगे और दूसरों की दिल आज़ारी से अपने आप को महफूज रखेंगे। अल्लाह ताला मुनीर साहब को, उनके बच्चों को इन जो जाने वालों का जो सदमा हुआ वह बर्दाश्त करने का हौसला अता जी काजी साहब।
وعلى آله وصحبه دو شعر آپ کو سب پڑھ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين ساری زبانیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي آپ بیٹھے یہ جو بیٹھے ہوئے یہ آپ سے کئی گنا اونچا مقام رکھتے ہیں بیٹھے ہوئے آپ کو تکلیف محسوس نہیں ہونی چاہیے بیٹھے نیچے آمین بغیر خطبہ کے آپ کے خدمت میں ایک بات عرض کروں وہ بات یہ ہے کہ یہ جو ہم نماز دن اکٹھے ہو کر پڑھتے ہیں اس کا ذکر اشارۃ النص اصول فقہ یہ ایک ٹرم ہے اصول فقہ کے مطابق اس کا ثبوت قرآن مجید میں موجود ہے سبحان اللہ بے شک اللہ پاک کا اصلی کس آپ فرماتے ہیں قرآن اللہ کا کلمہ بھول جاؤں تو میری رحمت نہیں کرنا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے نبی وہ آخر میں بھیجوں گا وہ آخری نبی ہے اور ان کے جو امت ہے وہ آخری امت ہوگی میں ان کو مرنے کا ایک طریقہ بتاؤں گا یہ قرآن ہے طریقہ کیا بتاؤں گا کہ وہ نماز پڑھیں گے تو اپنی بخشش کے لیے بھی دعا کریں گے کہتا کہ اللہم اغفر دے حینا اور جو ان سے پہلے فوت ہوتے ہیں ان کے لیے بھی وہ دعا کریں گے اور دعا کیسے ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عرفت عباد شہدائے اور کے مدعات پر تشریف لے جاتے تھے اور آج بیٹا ہے اور سامنے سائڈ میں راستے میں اس کی نظر میں باپ کی قبر ہے ماں کی قبر ہے بھائی کی قبر ہے لیکن وہ دبئی میں ہوتا ہے سعودی عرب میں ہوتا ہے کوئی انگلینڈ میں ہوتا ہے تو وہ اپنے باپ کی قبر کو نہیں دیکھے گا میں تو دبئی میں ہوتا ہوں بھائی میں تو فارن میں ہوتا ہوں میں تو انگلینڈ میں ہوتا ہوں باپ کی قبر ہے تو کیا ہے اس کو باپ کی قبر کا کوئی احساس بھائی کی قبر کا کوئی احساس بیٹے کی قبر کا کوئی احساس نہیں ہے آمین یہ کوٹھی میں نے بھی پہنی ہوئی ہے یہاں بھی ایک دو آدمی ہیں ایسے جو اپنی کوٹھی گھس کر دیکھتے ہیں اور وہ نخرے میں مشغول ہے آمین اللہم اغفر حینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا یہ ہمیں دعا بتائی گئی ہے اور اس دعا کو ہمیں پڑھنا ہے سنوا جنازہ کے اندر آمین نبی پاک علیہ السلام اور ہفتے کے بعد شہدائے احد کہ دل کی مٹی کے چومنے کو آسمان کی طرف وہاں تشریف لے جاتے تھے اور اپنے صحابہ اور اپنے ساتھ عمر گزارنے والے ساتھیوں کو سلام کرتے تھے اور دعا مانگتے تھے یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما آج میں کسی اگر عہدے پر ہوں منصب پر ہوں میرے پاس پیسے ہے کچھ ہے تو میں اپنے بھائی کی قبر کو ٹھوکر مار کر آگے گزر جاؤں گا میں اپنے والد کی قبر کو ٹھوکر مار کر گزر جاؤں گا آمین ہرگز نہیں ہے ماں اور باپ کی قبر کے بارے میں کیا ہے
حدیث پاک میں آتا ہے اور مشکات شرح مشکات میں ہے کہ جو آدمی اپنی ماں اور باپ کی قبر پر جمعے کا دن جاتا ہے اللہ ایک ہفتے کے ماں باپ کی زیارت کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور حکم یہ ہے کہ جب اپنی ماں اور باپ کی قبر کے پاس جاؤ اور ان کو سلام کرو تو ان کے پاؤں کو چومو. ان کے پاؤں کو چومنے کے علاوہ کوئی پیر فقیر استاد کی اجازت نہیں ہے. اور صرف اپنے باپ کی قبر کو چوم سکتا ہے, اپنی ماں کی قبر کو چوم سکتا ہے. جب قبر پر جائے گا اور چومے گا اور یہ سمجھے گا کہ یہ میری ماں کی قدم ہے جس نے جنم دیا تھا, یہ میرے باپ کی قبر ہے جس کی وساطت سے میں جوان ہوا اور بالغ ہوا, تو اللہ والدین کا ادب کرنے کی وجہ سے اس کے ایک ہفتے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور آمین. اپنے ماں اور باپ کو نہ بھول. ایک کتنا ٹائم ہوئی گیا واپس بھوکی گیا الحمدللہ. ماں اور باپ کی قبر پر جایا کرو اور ان کے لیے فاتحہ پڑھا کرو اور ان کی بھی حاضر سے اپنی بخشش کے لیے دعا کیا کرو. آلش ہے کہ جو اپنے آگے کھڑے ہیں وہ بھی اپنے آ جائے اور دعائیں بات کے آدمی ہیں وہ اپنی آپ سیدھی کریں تاکہ ماں کے دلاتا بڑی جاتا آگے ہو جائے ایک آگے ہو جائے پیچھے. ربنا اغفر لي ولوالدي آمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وسكيننا وديننا وزكاتنا وانصارنا. اللهم احينا منا في الاسلام وتوفنا منا في آمين. اللهم اغفرها وارحمها وادخلها الجنة. اللهم اغفرها وارحمها وادخلها الجنة. آمين. اللهم اغفرها وادخلها الجنة. آمين. يا رب العالمين كل كلمات آمين. آمین. اس قبرستان میں جتنے معلومات آمین. زندگی کے نیک اعمال کو آمین. آمین. صبر کے بدلے آمین. ان کی بڑی اچھی خوبیاں ہیں نوازی جو ہے مسلمان کی ان کی خصوصیات کو خوبیوں کو اپنے شفیق خوبیوں کو آمین. آمین. چونکہ ماسٹر صاحب آمین.